قائد اعظم اپنے دور میں بعض ایسٹیمیٹس کے حساب سے پورے ساؤتھ ایشیا کے سب سے زیادہ ہائیسٹ فی چارجنگ لائر تھے. ایک ادارہ جس کا کام ڈیولپمنٹ ہے وہ کنزرویشن نہیں کر سکتا. آج بھی اس بورڈ کا جو بجٹ ہے وہ سی ڈی اے کے بجٹ کا 100واں نہیں 1000واں حصہ ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں جواب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ چھپا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ساتھ ساتھ فیس بک پیج بھی. میں پروگرام کے اختتام پہ آپ سے عموماً یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. لیکن آج میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ باہم برقرار رہ سکے. سامعین، جس وقت ملک کے اندر بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات چل رہی ہے اور قومی جو میڈیا ہے اس کے اوپر جو ایسے ایشوز کی جن کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے لیکن شاید ہماری جو اس وقت ایک پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے ملک کے اندر اس میں ان کو وہ فوقیت، وہ جگہ پرائورٹی نہیں دی جا سک رہی جو کہ دی جانی چاہیے. آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے انوائرمنٹ سے متعلق کچھ ایشوز کے اوپر، بالخصوص مارکلہ ہلز نیشنل پارک کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر، اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسلام آباد شہر کے معروف قانون دان ہیں اور پبلک لیٹیگیشن میں ان کا بڑا نام ہے. وہ پبلک امپورٹنس کی جو لیٹیگیشن ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ہم ان کو ملکی میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں. میری مراد جو ہے وہ عمر اعجاز گیلانی ایڈوکیٹ صاحب سے ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. بہت شکریہ، تھینک یو اسد بھائی. یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے جیسا کہ آپ کا انٹرو دیا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، تو یہ بنیادی طور پر شوق آپ کے اندر کیسے ایمرج ہوا؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ کور وہ سول نیچر کی پریکٹس ہو یا کرمنل سائڈ کی ہو، وکیل کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس ملے اور میں زیادہ سے زیادہ مقدمے کرتا رہوں. نہیں دیکھیں، یہ آپ ہمارے لیگل پروفیشن کے بارے میں آپ کی بڑی پست رائے ہے، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور وکیل جو ہے وہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جو وکیل، جس وکیل کی کا ذکر سن کے ہم سب جو ہیں وہ بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. مختلف نام آپ لے سکتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کا لے سکتے ہیں، آسمہ جہانگیر صاحب کا لے سکتے ہیں، لیکن میں وہ نام لوں گا جس کے سامنے یہ سارے بولیں آپ کو لگتے ہیں. جی پلیز مینشن. وہ نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا. تو ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ کہ انہوں نے بر صغیر کے جو مسلمان تھے جو کہ ایک پسماندہ طبقہ بن گئے تھے، ایک زمانے میں اس ملک کے وارث تھے اس پورے ہندوستان کے، لیکن وہ ایک پسماندہ طبقے کی انہوں نے شکل اختیار کر لی تھی، وہ ان کی آواز بنے. تو یہ جو ایک ویژن ہے، آئیڈل ہے ہمارا، کہ وکیل وہ ہے جو ایک پسماندہ فرد کی نہیں بلکہ پورے طبقے کی آواز بن جائے، ایک پورے مسئلے کو اجاگر کرے. یہ ویژن جو ہے، یہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرا خیال ہے پاکستان کے سارے وکلا ہی بائی اینڈ لارج اس کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بائی چوائس وکالت میں ہیں، وہ اسی لیے آئے ہیں. اچھا، ہم تو آئے ہی انہی کیسز کے لیے. باقی سارے جو ہارڈ کور سول کرمنل میٹرز ہیں اور کارپوریٹ میٹرز ہیں، یہ تو ہمیں ظاہر ہے ہمارے پیشے کا حصہ ہے. اچھا، یہ بنیادی طور پر آپ جو وکلاء ہیں بیسیکلی دلائل دینا تو آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو میرا کویسچن تھا اس کو ٹویسٹ کیا ہے. اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی شخصیت کے اوپر نظر دوڑائیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے بر صغیر کے جو پسماندہ لوگ تھے ان کی وہ آواز بنے، لیکن وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر انہوں نے مقدمہ لڑا عدالتوں میں یا باقی جگہوں پہ. اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھی خاصی فیس چارج کیا کرتے تھے. اس حوالے سے بھی کوئی انسائٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. قائد اعظم اپنے دور میں بعض ایسٹیمیٹس کے حساب سے پورے ساؤتھ ایشیا کے سب سے زیادہ ہائیسٹ فی چارجنگ لائر تھے. لیکن اگر قائد اعظم اپنے ان بھاری بریف کیسوں والے کلائنٹس ہی کی وکالت کرتے رہتے تو تاریخ میں ان کو ساؤتھ ایشیا کا 1920s 30s کا سب سے ہائیسٹ فی پیئنگ لائر کے طور پہ یاد رکھا جاتا. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو اس کا نام بھی یاد ہوتا.
تو وہ جو جس چیز نے قائد اعظم کو قائد اعظم بنایا وہ یہ تھی کہ وہ ان تمام اپنی اس صلاحیت کے باوجود کہ وہ بہت دولت اکٹھی کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ذات کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قوم کو دیا، بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنے کلائنٹس کی جو ہے جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگاتے. تو یہ تو ایک ایسا آئی تھنک میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، یہ ہمارے سارے لائرز جو ہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس زمانے میں آ کر ہمارے بہت سے دوستوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے لیے رول ماڈلز کا انتخاب کرنے کے لیے کرتے وقت قائد اعظم جیسی قداور شخصیت کی بجائے ہمارے اس دور حاضر کے کچھ وکلا ہیں جن کو میں بونے کہتا ہوں، وہ بونوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک جائنٹس موجود ہیں. اچھا، اب آتے ہیں جو آج کا موضوع ہے بنیادی طور پر اسلام آباد شہر کے ماحول کے حوالے سے اور بالخصوص مارگلا ہلز نیشنل پارک کے حوالے سے. دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں اگر شہر ہے تو اس کی ایک اسکائی لائن ہوا کرتی ہے جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور ہمارے شہر کی جو اسکائی لائن ہے وہ بنیادی طور پر مارگلا ہلز نیشنل پارک تھی، جس کو بدقسمتی سے ہمارے جو منصوبہ ساز ہیں انہوں نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے ورٹیکل بلڈنگز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جس سے وہ اسکائی لائن تباہ ہو چکی ہے. بنیادی طور پر آپ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ ہے، آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کورٹس کے اندر، اور میں نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم جب بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اس ٹاپک کو ذرا ان ڈیٹیل کور کریں. اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ بورڈ ایک سرکاری ادارہ ہے، قانون کے تحت بنا ہوا ہے، اور اس کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 1960 میں جب اسلام آباد شہر بنا تو ساتھ ہی CDA بنی، جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس شہر کا ترقیاتی ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کھیتوں اور جنگلوں پر محیط جو یہ علاقہ تھا اس کو ایک شہر بنایا جائے. لیکن CDA پہ یہ بھی ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اس علاقے کے جو لینڈسکیپ ہے، جو اس کا قدرتی ماحول ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرے. تو ایک طرف اس پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان جگہوں کو ویرانے سے ایک شہر میں تبدیل کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احتیاط کرے کہ شہر بناتے ہوئے جو اس شہر کا ایک قدرتی پرانا ماحول ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. تو یہ بیلنسنگ ایک ایکٹ تھا، بڑا مشکل تھا. تو کچھ وقت کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک ادارہ جس کا کام ڈیولپمنٹ ہے وہ کنزرویشن نہیں کر سکتا، جس کا کام کانفلکٹ آ گیا. یہ بلی کو چوہوں کا رکھوالا بنانے کے مستاق ہے. تو پھر یوں ہوا کہ 1979 میں CDA آرڈیننس کے 19 سال بعد اسلام آباد وائلڈ لائف پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ آرڈیننس آ گیا، جو میں اپنے ساتھ اس کی کاپی بھی لایا تھا کیونکہ اس کا بڑا لمبا نام ہے، بھول جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. سو یہ اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس اس کو ہم کہہ لیں. جی. اس وائلڈ لائف آرڈیننس کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا ادارہ بنایا جائے جو اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ ہے، اور اس بورڈ کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ کنزرویشن کا جو کام ہے وہ کرے گا. اور اس میں سب سے سر فہرست وہ ہے، اس میں کئی اس کے اختیارات ہیں، لیکن سب سے سر فہرست اختیار یہ ہے کہ سیکشن 21 کے تحت ایک مارگلا ہلز نیشنل پارک کو ایک نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا. اور یہ نوٹیفیکیشن ہے وفاقی حکومت کا جس کے تحت یہ ہوا. اور بورڈ کی یہ ذمہ داری بنی کہ وہ اس نیشنل پارک کا، اس قومی علاقائی ورثے کا، اس کا دفاع کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے قدرتی ماحول میں کوئی بھی یہاں نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی اور اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. تو یہ بورڈ کا مینڈیٹ تھا. لیکن 1979 میں یہ قانون تو بن گیا اور ایک بورڈ بن بھی گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا، لیکن وہ کاغذی بورڈ تھا، اس کو کوئی خاص اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع نہیں ملا. اور پھر کئی سال بلکہ کئی دہائیاں گزر گئیں، حتیٰ کہ 2015 میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس من اللہ صاحب نے
جی ان کے سامنے ایک پبلک انٹرسٹ پٹیشن آئی جس کے تحت یہ جو بورڈ تھا یہ دوبارہ سے اس کو فعال بنایا گیا. اچھا, وہ پٹیشن کس نے کی تھی بیسیکلی؟ وہ پٹیشن جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ پٹیشنرز تھے. اس میں اسلام آباد شہر میں آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹلسٹ کی ان کا ایک پورا گروہ ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ مسئلہ عدالت کے روبرو رکھا اور عدالت نے پھر اس بورڈ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا. اور یہ بورڈ پھر یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے وہ جن بلڈنگز کے حوالے سے ہے, جو یہ ہائکنگ ٹریل 5 اور ہائکنگ ٹریل 6 کے آغاز میں کچھ وزٹر انفارمیشن سینٹرز ہیں, یہ اس 2015 میں ہی جب یہ بورڈ دوبارہ سے ایکٹیو ہوا تو وہ وزٹر انفارمیشن سینٹرز جو تھے وہ بورڈ کو دیے گئے کہ آپ ان کو استعمال کریں, ان کو آباد کریں. پھر بورڈ کے ملازمین میں بھی آہستہ آہستہ کچھ اضافہ ہوا ہے, لیکن آج بھی اس بورڈ کا جو بجٹ ہے وہ سی ڈی اے کے بجٹ کا 100واں نہیں 1000واں حصہ ہے. یعنی جہاں ہم اس شہر کی ترقی کے لیے, یہاں پہ سڑکیں بنانے کے لیے, یہاں پہ نئی سوسائٹیاں بنانے کے لیے ہم حکومت کی طرف سے جو ہے ڈزنز آف بلینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں, درجنوں ارب روپے, وہاں اس بورڈ کا جو بجٹ ہے وہ 4-5 کروڑ سے بھی کم ہے. تو آپ کٹائی پہ اتنا خرچ کریں اور جو کنزرویشن ہے اس پہ اس کا 1000واں حصہ خرچ کریں تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہوگا. بہرحال اس کے باوجود بھی ہمارے شہر کا, میں خود اسلام آباد کا رہائشی ہوں آپ کی طرح, آپ کے بہت سے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ بھی اسلام آبادی ہیں. بالکل. تو آج بھی ملک کے دیگر شہروں کی نسبت جو ہے اسلام آباد کا فخر یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی حیات, جنگلی حیات موجود ہے, وائلڈ لائف ہے. اور ہم شہر میں جہاں بھی ہوں, ہم جب مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ قدرتی ماحول کے قریب ہیں. بالکل. اور یہ میں نے دیکھا کہ بیچ میں کچھ ماہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو جو اس زمانے کے چیئرمین سی ڈی اے تھے کیپٹن عثمان صاحب, ان کی ایک بہت اچھی کوآرڈینیشن بھی آپ کے بورڈ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی تھی اور مل کے کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا. تو یہ پھر ڈفرینس آف اوپینین کہاں پہ آیا, اور یہ جو موجودہ جھگڑا ہے جس میں جو ہے وہاں پہ جو آپ کے سینٹرز تھے, انفارمیشن سینٹرز تھے, ان کو سیل کیا گیا جس کے اگینسٹ آپ کو کورٹ جانا پڑا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ضرور میرے سننے والوں کو بتا دیجیے گا کہ ایک طرف تو آپ کو انفارمیشن سینٹرز دیے گئے جو کہ مختلف جو ٹریلز ہیں اس کے آغاز میں ہی بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اسلام آباد کا جو چڑیا گھر تھا, جو زو تھا, وہ بھی دیا گیا. وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ بھی بتا دیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بائی ڈیزائن ایکٹیویٹی لگتی ہے کہ کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ زو کا ایشو بنتا ہے, اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے فوراً بعد پھر جو ہے آپ کے جو انفارمیشن سینٹرز ہیں. تو یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آل آف سڈن دیکھنے کو ملے, یہ بائی ڈیزائن کوئی چیز نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو یہ انفارمیشن سینٹرز باقاعدہ 15 فروری کو ایک میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں پہلے چاہوں گا کہ انفارمیشن سینٹرز آپ کو 2015 میں ملتے ہیں. 2015 میں یہ ہمیں الاٹ کیے گئے. اوکے. اور ان انفارمیشن سینٹرز کو یہ ہمارا ایک سمجھیں بیس کیمپ ہے. یہاں سے جو اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کے جو فارسٹ آفیسرز ہیں, جو گارڈز ہیں, جو مارگلا کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے وہ نگرانی کرتے ہیں پورے مارگلا کی پہاڑیوں کا. اور وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی درختوں کی غیر ضروری کٹائی نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی سڑک یا کوئی سوسائٹی یا کوئی اور اس طرح کی تعمیرات نہ ہو جائیں. تو وہ جو آپ سمجھیں کہ جو ہماری بیس تھی, ہماری پوسٹ تھیں جہاں سے ہم نگرانی کرتے تھے, وہ ہم سے باقاعدہ 15 فروری کو ایک سی ڈی اے کی طرف سے حملہ بولا گیا بغیر کسی نوٹس کے. 50-60 لوگ آئے اور انہوں نے حملہ کر کے یہاں کے جو بورڈ کے ملازمین تھے ان کو نکال باہر کیا, ان کا سامان باہر اٹھا کے پھینک دیا. اور یہ اصل میں اکیلا واقعہ ایسا تھا نہیں نا, اس کے پیچھے جو آپ ذکر کریں, ابتدا میں تو یہ ایک کوشش ہوئی اور ہونی بھی چاہیے کہ مل کے سی ڈی اے اور بورڈ اسلام آباد شہر کے وائلڈ لائف کا دفاع کریں. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں ایک تصادم ہے, ایک کانفلکٹ ہے. ایک اتھارٹی ڈیولپمنٹ میں دلچسپی رکھتی ہے اور دوسری وہ پراپرٹی ڈیولپر ہے نا بیسکلی. دوسری اتھارٹی کا کام ہی کنزرویشن ہے.
تو ان دونوں میں کچھ حد تک تو اختلاف ہونا یہ قدرتی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر نیک نیتی سے کیا جاتا تو یہ اتنا معاملہ بڑھتا نہ. لیکن سی ڈی اے کی طرف سے شاید کچھ پریشرز ہیں ان کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ وہ اس بورڈ کی بیسکلی لگتا یہ ہے کہ اس کی جان کے در پہ ہیں اس وقت. وہ بورڈ کے ادارے کو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ پنپ جائے. اور ابھی بھی دیکھیں یہ ادارہ ایک بہت چھوٹا ادارہ ہے، اس کے بجٹس بہت کم ہیں. ایک PC2 باقاعدہ بورڈ نے اپروو کروانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو بھیجا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دفتر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا وزٹر انفارمیشن سینٹر پراپر نہیں ہے جہاں ہم بچوں کو ماحولیات کے بارے میں تعلیم دے سکیں، ان کو دکھا سکیں چیزیں. تو یہ فیسلٹی بنانے کے لیے بورڈ نے حکومت سے رجوع کیا، لیکن پھر اس میں بھی سی ڈی اے کی طرف سے اعتراض لگایا گیا، قانونی موشگافیاں کی گئیں کہ بورڈ کو یہ PC2 اپروو نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اس میں سب سے بڑا اسکینڈل ہے، جو ایک بڑا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے کہانی یہ ابھی سپریم کورٹ میں ہماری ابتدائی سماعت تھی تو وہاں ابھی ہم نے اس مسئلے کو ہمیں اٹھانے کا موقع نہیں ملا. ہم اگلی سماعت پہ اس کو اٹھائیں گے. وہ ایشو یہ ہے کہ 2023 میں بورڈ کو مزید فعال بنانے کے لیے، اس کو انتظامی اور فائنینشیل پاور دینے کے لیے اس وقت کی جو منسٹر تھیں فار کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان، انہوں نے حکومت کی طرف سے ایک نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا جس بل کا نام تھا اسلام آباد کنزرویشن ایکٹ 2023. اور وہ جو ایکٹ تھا وہ بورڈ کو پاورفل کرنے کے لیے تھا. اس ایکٹ کو نیشنل اسمبلی نے اکثریت سے منظور کر لیا. پھر وہ سینٹ کے روبرو رکھا گیا اور 9 اگست 2023 کو، یعنی آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا. اور دونوں ایوانوں سے منظور ہو کے اب یہ اصولی طور پہ پریزیڈنٹ کے دفتر میں جانا چاہیے تھا، جہاں پریزیڈنٹ کے دستخط سے وہ قانون بن جاتا. لیکن وہ حکومت کا پیش کردہ بل جو ہے وہ منظور ہونے کے بعد دونوں ایوانوں سے کہیں کھو گیا ہے. اٹ ہیز ڈسپیئرڈ، وہ مسنگ ہو گیا، مسنگ بل. اچھا. اور یہ اس حوالے سے اب ایک آئینی سوال اٹھتا ہے کہ اگر دونوں ایوانوں نے کسی بل کو منظور کر دیا، اور وہ بھی یہ حکومت کی مخالفت میں نہیں بلکہ حکومت نے خود پیش کیا تھا، اٹس اے ٹریجری بل، اٹس ناٹ اے پرائیویٹ ممبرز بل، تو پھر اس کو آپ قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ ایک پورا ایک ایشو اسکینڈل ہے. یہ جس بل کی آپ بات کریں اس میں کیا خاص بات دیکھیں؟ اس بل میں ایک تو یہ تھا کہ اس کے تھرو جو بورڈ ہے اس کو، جو اس وقت اس کی سب سے بڑی کنسٹرینٹ ہے فائنینشیل، کہ اگر آپ نے ایک ادارہ بنانا ہے، جو ادارہ اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ پہ محیط جنگلات کا محافظ ہے، تو اس ادارے کو کچھ فنڈز چاہیے. فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ اختیارات دیے گئے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ان مارگلا کی پہاڑیوں میں مزید جو سڑکیں بنانا اور دیگر اس طرح کے کام جن کے انوائرمنٹلی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بھی بورڈ کے اختیارات کو قانونی طور پہ مضبوط کیا گیا تھا. تو شاید یہ وجہ ہو. بہرحال جو بھی وجہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ وجوہات تو ایوان میں حکومت پیش کر سکتی تھی. حکومت تو خود یہ بل لے کے آئی، کوئی اور پیش کر سکتا تھا اعتراضات. بھائی دونوں ایوانوں سے اگر ایک بل منظور ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کو قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو میں نے یہ دیکھا کہ آپ زیادہ جو الزام ہے وہ وفاقی ترقیاتی ادارے CDA کے اوپر عائد کر رہے ہیں، کیونکہ بظاہر انہی کا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بن رہا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے در پردہ کچھ جو ہیں وہ بڑے لوگ، بڑے کاروباری شخصیات جو ہیں، ان کے بھی کچھ عزائم ہو سکتے ہیں جو کہ مارگلا ہلز میں اپنی انویسٹمنٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں کچھ، اس میں کچھ انڈیویجول شخصیات بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ ادارے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اسد بھائی، آپ CDA کو اتنا عرصہ کور کرتے رہے اور اس شہر میں صحافت سے منسلک ہیں، تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں جواب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ چھپا ہوا ہے اور آپ کو نام نہیں لینا چاہیے. آپ کے سوال میں جواب مضمر ہے.
میں چونکہ اس مقدمے میں عدالت کے روبرو وکیل بھی ہوں، اس لیے میں اپنے الفاظ بڑے احتیاط سے استعمال کروں گا، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ جب یہ بے قاعدگی، بے ضابطگی، بلکہ یہاں میں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے کہ یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جب دونوں ایوانوں سے پاکستان کے منتخب پارلیمان نے ایک قانون منظور کیا اور وہ بھی حکومت کے اپنے ایما پر، تو پھر اس قانون کا غائب ہو جانا، اس پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور ہم نے حکومت سے استدعا کی ہے کہ بھائی یہ عدالت سے کہ وہ حکومت سے کہے کہ یہ بل لے کے آئیں، کہ یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیا ہوا۔ گمشدہ لوگوں کے لیے لوگ عدالت میں جاتے ہیں، آپ اپنے بل کے لیے عدالت میں جب گمشدہ افراد کا جو مسئلہ ہے، بلکہ جبرن لاپتہ افراد کا، وہ تو مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور حاضر میں شاید کوئی اور مسئلہ اس کے قریب ہی نہیں آتا، تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسی وہ تو بہت بڑا ایک ایسا المیہ ہے کہ جن لوگوں پہ وہ پڑا ہے نا، ان کے لیے وہ موت سے، ٹارچر سے سب سے بہت بڑا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کسی کا پیارا قتل ہو جائے تو اس کے پاس لاش تو آتی ہے نا، اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ بیوہ یتیم ہے، لیکن وہ تو خیر ایک اور مسئلہ ہے، میں اس کا تو، لیکن بہرحال مسنگ بل ہو جانا یہ ایک آئینی اٹ از کانسٹیٹیوشنل کویسچن۔ اور لوگ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کیوں آپ ڈائریکٹ کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کیونکہ ایک پارلیمنٹ سے موجودہ پاس ہوئے ہوئے بل کا گم جانا یہ بہرحال ایک قومی اور آئینی سوال اٹھاتا ہے، اور یہ دیکھنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جب آپ کے انفارمیشن سینٹرز کے اوپر جس کو آپ قبضہ کہتے ہیں اور وہ لوگ اپنا ایک لیگل رائٹ کلیم کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں گئے ہیں؟ جی بالکل، جو ہم نے سب سے پہلے تو خیر ہم نے یہاں پہ چونکہ بغیر قانونی جواز کے ہمیں بے دخل کیا گیا، ہم نے پولیس سے رجوع کیا، لیکن وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں تھی، پرچہ نہیں کاٹا گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ پاکستان میں 184(3) کی پٹیشن کی، کیونکہ یہ ایک سٹینڈ الون مسئلہ نہیں تھا نا، یہ اصل میں اس ادارے کی بقا کی جنگ ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو ایز ون آف مینی پرابلمس، پورا جو ہمارے ایک شکایات کا ایک آپ پلندہ کہیں گے، وہ لے کے ہم نے فاضل سپریم کورٹ کے روبرو پیش کیا، اور ہم چیف جسٹس صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے اس مسئلے کو سنا ہے، کیونکہ آپ اس دن ان کی جو چیف جسٹس صاحب نے جو سماعت میں باتیں کی، میں بعد میں اس پہ سوچتا رہا کہ انہوں نے دین اسلام کے حوالے سے بڑی اہم حوالہ جات دیے، تو میں نے سوچا کہ باقی بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہم اس ماحولیات کے مسئلے کو قانون اور آئین کے علاوہ اپنے دینی تناظر میں بھی دیکھیں، تو وہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں ان مارگلا کی پہاڑیوں میں اس وقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مخلوقات ہیں، ایسے پرندے، ایسے جانور، ایسے درخت، ایسی جڑی بوٹیاں جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، اور وہ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو بنایا ہے۔ اگر ہم آج ان پہاڑیوں کو کاٹ کے وہاں پہ سوسائٹیاں بنا دیں اور بعد میں ہم کوشش کریں کہ اب ہم یہاں پہ درخت لگائیں، تو ہم تو ان درختوں کے نام بھی نہیں جانتے کہ جن کو ہم نیست و نابود کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو۔ اس لیے یہ ماحولیات کا جو ایشو ہے، اس کو جس تناظر میں چیف جسٹس صاحب نے دیکھا ہے، وہ ہماری پوری قوم کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا ہے۔ اور آپ تو گفتگو ان کی سن رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید سے اور احادیث سے استدلال کیا کہ بھائی ان جانوروں کا، پرندوں کا، درختوں کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری دین میں ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے F9 پارک کے اندر درختوں کی کٹائی کے حوالے سے، وہ اسی کیس کے ساتھ آپ کو کلب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کی کارروائی جو ہے وہ الگ سے چلے گی؟ میں نے بھی اخبار سے ہی اس کے حوالے سے سنا ہے، تو میں I'm not so sure, I cannot be. اچھا، اور یہ جو آپ والا کیس ہے جس کے اوپر لاسٹ جو آپ کی ہیئرنگ ہوئی، جس کا میں ریفرنس بھی دے رہا تھا، اس میں پھر فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ اس دن عدالت نے ایک حکم امتناعی جاری کیا، جس میں CDA کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ فوراً جو اس نے انفارمیشن سینٹرز اور فیلڈ آفس ہم سے چھینا ہے وہ واپس کرے گا۔ تو پھر CDA نے اس آرڈر کی کمپلائنس میں وہ جگہیں ہمیں واپس کر دی ہیں فی الحال سماعت کے دوران۔ اب CDA کا جو بھی موقف ہے وہ عدالت بھی سنے گی، ہم بھی اپنا پیش کریں گے۔ اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کون سی ہے اس کیس میں؟
اس میں جی یہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں ہے. اچھا. اب 10-12 دن بعد انشاءاللہ دوبارہ سماعت ہوگی. اور عدالت نے اس آرڈر میں یہ بھی کہا کہ CDA مارگلا کی پہاڑی میں موجود جتنے بھی اور اس طرح کے عمارتیں ہیں ان کا ریکارڈ بھی دے, کیونکہ CDA کا یہ کہنا تھا کہ CDA نے یہ ہم سے, کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اچانک سے کیوں حملہ کر کے یہ ان سے اس چھوٹے سے ادارے سے اس کی جو 2-4 بلڈنگیں ان کی ہیں وہ بھی لے لی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فائر فائٹنگ کے لیے چاہیے, جس پہ ہمارا موقف یہ تھا کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہر سال کرتے ہیں. ہر سال جو فائر پلان بنتا ہے وہ یہ دونوں اداروں کی مشترکہ کاوش سے بنتا ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ CDA کے اپنے بھی کچھ ریسٹ ہاؤسز ہیں, تو جو ہماری ان چھوٹی 2 کمرے کی بلڈنگوں سے بہت وسیع و عریض ہیں, تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بلڈنگوں کو میں فائر فائٹنگ کے لیے ہم نے سامان رکھنا ہے, تو کیا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بلڈنگوں کو بھی اس نیک مقصد کے لیے, اس قومی مقصد کے لیے استعمال کریں, یوز کر لیں. تو اس حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب نے پھر آرڈر فرما دیا کہ اگر یہ واقعی فائر فائٹنگ کے لیے درکار ہے تو پھر ہمارا بھی تعاون ہوگا, اور CDA خود بھی اپنی بلڈنگیں جو ہے وہ حاضر کرے گی اس مقصد کے لیے. اچھا, تو جو زو ہے اسلام آباد کا, اس کا کیا ابھی اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں, جو زو کے حوالے سے وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے. وہاں اس طرح تھا کہ عدالت میں پٹیشن پبلک انٹرسٹ پٹیشنرز کی طرف سے بھی تھی, وائلڈ لائف بورڈ خود بھی گیا تھا, اور عدالت نے یہ کہا کہ فی الفور چونکہ ان جانوروں کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار ہیں, تو ان کو یہاں سے رہا کیا جائے, اور مستقبل میں وائلڈ لائف بورڈ جو بین الاقوامی طور پہ مسلمہ اسٹینڈرڈز ہیں آف گڈ ٹریٹمنٹ ٹو اینیملس, جانوروں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا جو معیار اس وقت دنیا میں رائج ہے, اس کے حساب سے ایک نیا ادارہ, نیا کوئی فیسلٹی بنا دیں. تو میری اطلاعات یہی ہیں, ہم نے پٹیشن میں بھی یہی موقف لی ہے کہ وائلڈ لائف بورڈ اس وقت اینیمل ریسکیو سینٹر وہاں ایک چلا رہا ہے, جہاں پہ جو پورے شہر میں اور مارگلا کی پہاڑیوں میں بھی, یا ایون پورے ملک میں جانور ایسے جو ڈیمیجڈ ہیں, مثلا بہت سے ایسے لیپرڈز ہیں یا بیئرز ہیں یا یہ جو ہوتے ہیں اسپائنی اینٹیٹرز, یہ اس طرح کی پینگولنس, یہ کچھ اور ایسے جانور ہیں جو کہ جو ریسکیو ہوتے ہیں, ان کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. اور بورڈ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اگر صحیح طور پہ فنڈنگ ملے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے, تو ایک ایسی فیسلٹی بنائی جائے جہاں اس شہر کے بچے جو ہیں وہ جانوروں کو سے انٹریکٹ بھی کر سکیں, لیکن اس طریقے سے کہ وہ جانوروں کے لیے توہین آمیز نہ ہو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے انوائرمنٹ کے اوپر انٹرونشن کی گئی اسلام آباد شہر کے اندر, لیکن کوئی بھی جو معاملہ ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا, ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جوں کے توں برقرار رہے. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے اسٹیپ ان کیا ہے اس معاملے میں آپ کی پٹیشن کے اوپر, اور اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرا سوموٹو جو ہے وہ بھی انوائرمنٹ کے ایشو کے اوپر لیا گیا, تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ کچھ جو ہے وہ یوزفل چیز نکلے گی اس میں سے؟ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب بھی انٹروین کیا ہے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے, ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کوئی فل اینڈ فائنل سلوشن ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ایک جمہوری معاشرے میں اس قسم کے مسائل کا کوئی حتمی فل اینڈ فائنل سلوشن ہے. یہ عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ یہاں پر جو مختلف پارٹیز ہیں, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, مختلف مفادات کے لوگ ہیں, ان کے مفادات اور ان کے موقف دونوں طرف کے سنے جائیں, اور پھر کوئی ایسا حل نکالا جائے جو کہ دونوں کے لیے کسی حد تک قابل قبول بھی ہے, قابل عمل بھی ہے اور مفید بھی ہے. تو یہ کوئی فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ والا ایشو نہیں ہے. ہم ہر ایشو کو عدالت میں لے کے جائیں گے. عدالتوں نے بھی جو کچھ ان سے ہو سکا ہے ماضی میں وہ کرتی رہے ہیں. ہم اصل میں ہمارے ملک میں نا ایک کلچر بھی بن گیا کہ ہم اپنے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کو ایک ہی چھڑی سے ہانک دیتے ہیں کہ یہ سارے خراب ہیں, وہ سارے کچھ نہیں کرتے, سارے نالائق ہیں, سارے نکمے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اسلام آباد شہر جو ہے یہ آج بھی دنیا کے حسین ترین شہروں میں سے ایک ہے. پہاڑ اسلام آباد کے ایک شہر کے ساتھ اتنا بڑا, جتنا بڑا شہر ہے اس سے دگنے سائز کا نیشنل پارک ہونا, یہ دنیا کے بہت کم ایسے شہر ہیں. تو ہمیں اس شہر پہ اس پہ بھی فخر ہے, اور ہمیں اپنے اداروں پہ بھی فخر ہے, اور ہمیں اپنے ججوں پہ بھی فخر ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, کچھ کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح لا حاصل ہے, یہ بے سود نہیں ہے. عدالت جو کر رہی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے.
ہم جو کر رہے ہیں اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو. گیلانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اس مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے سننے والوں کو جو ہے اس ایک ایشو کے اوپر ان ڈیپتھ جو ہے وہ نالی دے سکیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک سلسلہ انوائرمنٹ کے اوپر جس کا آغاز آپ کی جانب سے ہوا, بنیادی طور پہ تو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں سی ڈی اے والوں کی جانب سے ہوا, نہ وہ آپ کے انفارمیشن سینٹرز کو سیل کرتے اور نہ آپ سپریم کورٹ جاتے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی تو ناظرین, آج ہم نے بات کی مارگلا ہلز نیشنل پارک کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں معاملات ہیں. گو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ابھی تک ان کی جو سو موٹو پاورز تھیں ان کو ایکسرسائز نہیں کیا. آرٹیکل 184(3) کے تحت جہاں پر آپ کے پرنسپل آف پالیسی ہرٹ ہو رہے ہوں یا جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہو, وہاں پر کورٹ انٹروین کرتی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ انوائرمنٹ کا سبجیکٹ کہ جس کے اوپر آلموسٹ ہر شخص جو ہے وہ یکسو ہے کہ ہم نے اس شہر کے اندر گرینری کو مینٹین کرنا ہے, ہم نے اس شہر کے اندر موجود نیشنل پارک کو جو ہے وہ پریزرو کرنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی, اور ہمیں یہ جو ہمارا ایک پیارا اسلام آباد دی بیوٹیفل کا سلوگن لے کے ہم جس شہر کو لے کے آگے جا رہے ہیں یہ اسی طرح سے برقرار رہے گا. سامعین, مجھے دیجیے اس پروگرام سے اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.